شب برات کے خاص نفل پڑھنے کا بالکل آسان انداز سے طریقہ بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں اور طریقہ سیکھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے شب برات کے خاص نفل پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ یہ جو خاص نفل ہیں یہ مغرب کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں، 15 شعبان کی رات میں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن خاص طور پر میں اس کا طریقہ بتاؤں گا، آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں، یہ آپ نے 6 نفل پڑھنے ہیں اور مغرب کے بعد پڑھنے ہیں اور 15 شعبان کی رات کو آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی کہ جب دن کے وقت 14 تاریخ ہوگی اسلامی ڈیٹ 14 ہوگی دن کے وقت، اور اس کے بعد جو رات آئے گی تو وہ 15 شعبان کی رات ہوگی۔ مثال کے طور پر 14 کا دن ہے، اب اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈوبے گا، سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس وقت سے سورج کے غروب ہوتے ہی، سورج کے ڈوبتے ہی 15 کی ڈیٹ کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی ڈیٹ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ رات کو 12 بجے تبدیل نہیں ہوتی، وہ انگریزی جو تاریخ ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، لیکن اسلامی ڈیٹ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ تو دن 14 کا تھا اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو 15 ڈیٹ ہو جائے گی، یعنی وہ رات 15 کی رات ہوگی اور اگلا دن 15 شعبان کا ہوگا۔ تو یہ جو 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دونوں کے درمیان میں جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہوگی، 15 شعبان کی جو رات ہوگی یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں آپ نے یہ 6 نفل خاص طور پر پڑھنے ہیں مغرب کے بعد، جیسے ہی سورج ڈوبے گا تو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 6 نفل پڑھنے ہیں اور 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی 2 رکعتیں جب آپ نے سٹارٹ کرنے لگنا ہے تو ان کی نیت آپ نے یوں کرنی ہے کہ اے اللہ، ان 2 رکعتوں کی برکت سے، ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ، اپنے والدین کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے، جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں، جس کی نیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ باقی سب کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس طرح نیت کر لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر دینی، ہاتھوں کو باندھ کے، عورتوں نے عورتوں والی جگہ، مردوں نے مردوں والی جگہ، اور پہلی رکعت میں آپ نے سٹارٹ کرنی ہے سبحانک اللہ سے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ آپ 1 بار پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 بار پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ بار پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ آپ 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، دوسری آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھ لینی ہے، پھر 3 بار، یعنی جتنی بار پہلی رکعت میں پڑھی تھی دوسری میں بھی آپ نے اتنی بار قل هو اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھر کے آپ نے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر لینا۔ یہ ہو گئے آپ کے 2 نفل۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یا تو آپ نے 21 بار 21 ٹائم 21 بار قل هو اللہ پڑھ لینی ہے، یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے 1 بار، یا اگر آپ دونوں پڑھنا چاہیں تو دونوں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز اگر آپ ایڈ کریں تو آپ شعبان کے مہینے کی دعا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی، اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے، دعائے شعبان لکھ کے سرچ کریں گے تو وہ آپ کو آ جائے گی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے سورہ یاسین 1 بار پڑھ لینی ہے، یا پھر آپ نے قل هو اللہ پڑھ لینی ہے 21 بار۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ نے دعائے شعبان پڑھ لینی ہے، یعنی شعبان کی دعا، وہ عربی میں آپ کو مل جائے گی، آپ پک بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے، آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اگر کسی کو نہ ملے تو نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ نے 2 نفل یہ ادا کر لیے، اب اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل اور پڑھنے، وہ 2 نفل میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، ان 2 رکعتوں کے صدقے سے، یعنی پہلے 2 پڑھ لیے، اب دوسرے جو 2 ہوں گے ان میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے اے اللہ، ان 2 رکعتوں کے صدقے سے میری بلاؤں سے حفاظت فرما، یعنی جتنی آنے والی پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، جو بھی مصیبتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے میری حفاظت فرما۔ ٹھیک ہے، ان کی آپ نے نیت یوں کر لینی ہے اے اللہ میری بلاؤں سے حفاظت فرما، یہ نیت کر کے اپنے لیے بھی جیسے باقی سب کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعتیں سٹارٹ کر لینی ہے، سیم اسی طرح سبحانک اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، قل هو اللہ 3 بار پڑھیں، رکوع اور سجدے کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری آپ الحمدللہ سے سٹارٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ قل هو اللہ پڑھیں 3 بار، اور اس کے بعد رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھر کے یہ 2 رکعتیں بھی مکمل کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ یا تو 21 بار پڑھ لینی ہے، یا پھر آپ نے سورہ یاسین وہ پڑھ لینی 1 بار، سورہ یاسین 1 بار پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں پڑھنا چاہیں تو آپ دونوں چیزیں پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ آپ نے دعائے شعبان پڑھ لینی ہے، یعنی شعبان کی دعا، اس کا میں نے بتا دیا، وہ گوگل سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہو گئی 4 رکعتیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعتیں آپ نے اور پڑھنی ہیں، اور ان میں آپ نے نیت یوں کرنی ہے کہ اے اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ آپ نے نیت کر لینی ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی ہے، سبحانک اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، اس کے بعد پھر آپ نے قل هو اللہ 3 بار پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت، دوسری میں آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیں 3 بار، رکوع سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعا پڑھ کے، سلام پھیر کے آپ نے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر لینا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح قل هو اللہ 21 بار پڑھ لیں، یا 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں اور دعائے شعبان پڑھ لیں، یا پھر اگر آپ دونوں چیزیں سورہ یاسین اور قل هو اللہ 21 بار دونوں پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر ایک پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اینڈ پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے، خیر و برکت کے لیے کریں، بخشش کے لیے کریں، گھر والوں کے لیے کریں، کاروبار کے لیے کریں، اولاد کے لیے کر لیں، شادی کے لیے کر لیں، جو آپ کرنا چاہیں دعا، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ یہ ہو گئے مغرب کے بعد 6 نفل پڑھنے کا خاص طریقہ جو تھا۔ اب اس کے بعد جو اس کی رات ہوتی ہے، عشاء کے بعد اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو آپ جتنے بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے اسی طرح آپ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ الحمدللہ کے بعد وہ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ جتنے نوافل ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، اور جتنے آپ نوافل ادا کر لیں ان کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، یا پھر جو بھی آپ کے معاملات ہوں، مصیبتیں، پریشانیاں، جو بھی چیزیں ہوں ان کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ اور پھر اس سے آگے جو دن آئے گا 15 شعبان کا، اس میں آپ روزہ رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ روایت میں جیسے آتا ہے کہ 15 شعبان کا دن وہ دن ہے کہ جب وہ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تبدیل ہوتے ہیں، نامہ اعمال بدلتے ہیں۔ تو اس حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہوگا اور نامہ اعمال تبدیل ہوں گے تو بڑی فضیلت والی اور برکت والی بات ہوگی۔ اس پر روایتیں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو ازواج مطہرات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان سے اقوال موجود ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا جب نبی پاک قسم اس میں روزے رکھنا سٹارٹ ہوتے تھے کہ نبی پاک قسم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی لگاتار رکھتے تھے، لگاتار۔ جیسے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تو نبی پاک علیہ السلام عبادت میں بھی اضافہ کر دیتے، اور نبی پاک علیہ السلام روزے رکھنا سٹارٹ کر دیتے، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا، یعنی اس کو رمضان کے ساتھ روزے رکھتے ملا دیتے، یعنی مسلسل نبی پاک علیہ السلام روزے رکھتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات کے اسی وجہ سے اقوال موجود ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے تو رکھتے ہی رکھتے نا سارے، کیونکہ وہ تو فرض ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اور بعض روایات میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پورا مہینہ روزے رکھتے تھے شعبان کے۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرمایا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب میں برکتیں عطا فرما، شعبان میں برکتیں عطا فرما، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان کے ساتھ ملا دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کثرت سے عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام یقینی طور پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں اور ان چیزوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی اتنا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی، لیکن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے، تو ہم جیسے گناہگار بندے ہیں، ہمیں کس قدر اہتمام کی حاجت ہے، ہمیں کس قدر عبادت کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر روزے رکھنے کی ضرورت ہے، کس قدر نوافل ادا کرنے کی، تسبیح اور اذکار کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، کس قدر متقی بننے کی اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی حاجت ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جو مبارک راتیں ہیں، مبارک مہینے ہیں، تو وہ ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ ہم ان میں تھوڑی عبادت کر کے زیادہ ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بھی ان مہینوں میں سے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مہینے کی تو کیا بات ہے کہ اس میں اگر آپ تھوڑا عمل کریں تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جس سے جتنا ہو سکے شعبان کے مہینے میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی جتنا ہو سکے اتنی لازمی عبادت کریں، فرض تو کرنی ہے، نفلی طور پر بھی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بڑی برکتیں ملے گی۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو، جس کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔